مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. قیامت والے دن ہر شخص کو جو اولاد آدم ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، پہلی صدی کا ہے، دوسری صدی کا ہے، امام کعبہ ہے، کوئی بھی ہے، ہر شخص کو 3 عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. کسی مسلک کا، کسی دور کا، کسی جینڈر کا، کسی زمانے کا، کسی عمر کا، کسی حیثیت کا، کسی سٹیٹس کا، اس کو چھوڑ دیں. جو شخص آدم کی ذریت میں سے ہے، آدم زاد ہے، اولاد آدم میں سے ہے، اس کو لازم 3 کچہریوں سے گو تھرو ہونا پڑے گا. ٹاپ پہ سب سے پہلے جس کچہری میں اس کو پیش کیا جائے گا وہ ایمان اور کفر کی ہوگی. دیکھو اس کے اندر صفت ایمان، نعمت ایمان، شمع ایمان فروز ہیں یا بجھ گئی ہے. قرب قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کافر ہوں گے، شام مومن ہوں گے، صبح کافر ہوں گے. زبان کی نوک پہ ایمان رہ جائے گا. انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا بول، کون سا عمل، کون سا ایکشن، کون سا ری ایکشن ان کی ایمان کی شمع بجھا گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم اس بحران کے زمانے سے گزر رہے ہیں جو ضعف ایمان کا ہے، کمزوری ایمان کا ہے. اس لیے میں اکثر دوستوں سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں، آپ سے بھی کر دیتا ہوں، کہ ہم میں سے کوئی آدمی کلیم نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی لٹمس پیپر نہیں ہے، کوئی ایسی مشینری نہیں ہے. جس طرح ایکوپمنٹ ہوتے ہیں شوگر کے، بلڈ پریشر کے، کوئی ایسا آلہ آج تک کوئی کیمسٹ، کوئی سائنٹسٹ ایجاد ہی نہیں کر سکا جس کے لگانے کے بعد پتہ چل جائے کہ شمع ایمان جل رہی ہے یا بجھ گئی ہے. پتہ نہیں چلتا. قیامت والے دن جب آدمی اس کچہری کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ شمع ایمان کی کیا صورتحال رہی. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے، چونکہ ہم کمزوری ایمان کے المناک دور سے گزر رہے ہیں. اس لیے میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ رات کو ہر آدمی کو سونے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے. بلکہ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، کسی آدمی نے پوچھا کسی اہل نظر سے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ مل جائے، تو اس نے کہا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے چھوٹی موت جب آدمی پہ آتی ہے، جب آدمی دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں، تو وہ جو 6 گھنٹے کی موت ہے یا 8 گھنٹے کی موت ہے، جو آدمی 8 گھنٹے کی چھوٹی موت کے وقت جان بوجھ کر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور یہ پریکٹس اور مشق سالوں کرتا ہے، پروردگار بڑی موت سے پہلے اس کو خود کلمہ طیبہ پڑھا دیتے ہیں. 2 فائدے ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ بڑی موت سے پہلے کلمہ طیبہ کی توفیق اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ملے گی اس شخص کو جو رات کو سونے سے پہلے کلمہ طیبہ کی مشق کرتا ہے. دوسرا، اگر کسی حادثے کی وجہ سے، فکری حادثہ، علمی حادثہ، عملی حادثہ، شمع ایمان بجھ گئی جس کا پتہ کوئی نہیں، تو تجدید ایمان ہو جائے گی. جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو، اوور ہالنگ کیا کرو، نیا کیا کرو، دھویا کرو. آپ نے فرمایا صدیوں قبل، جس طرح کپڑے ہم صاف کرتے ہیں، گاڑیوں کی سروس کراتے ہیں، صدیوں قبل مدینہ منورہ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس دور کو سامنے رکھ کر ایک نسخہ کیمیا تجویز فرمایا تھا. وہ تھا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو، اوور ہالنگ کیا کرو، مال جوبن کیا کرو. کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، پوچھا اللہ کے نبی ہم اپنے ایمان کو کیسے دھوئیں، کیسے تازہ کریں؟ آپ فرمایا اکثر بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اکثر اس کلمے کا تکرار کیا کرو، چونکہ اگر آدمی کسی وجہ سے کفر کی کھائی میں گر گیا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ملائکہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اسلام کی چوٹیوں پہ کھڑا کر دیں گے. دوسری کچہری جس سے ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا وہ توون کرہن، ملائکہ پکڑ کے اس کو لے کے جائیں گے. کسی کا زور، زر، زاری، پیسہ، طاقت، قوت، قبیلہ، حشم، خدم وہاں کام نہیں آئے گا. بے بسی ہوگی اور کمال کی بے بسی ہوگی، ذوف ہوگا اور کمال کا ذوف ہوگا. تو دوسری کچہری میں فرشتے پکڑ کر جس کچہری میں لے جائیں گے وہ حقوق اللہ کی ہوگی. میں نے کھربوں نعمتوں سے اس شخص کو نوازا تھا، آنکھیں اور رنگ، زبان اور ذائقے، دماغ اور خیال، کان اور آوازیں، جسم اور موسم، جذبے اور انسانی وجود، کھربوں نعمتوں سے نوازا تھا. ان نعمتوں کے نوازنے کا آؤٹ پٹ اس نے کیا دیا؟ جب اس کو میں نے بلایا تو آیا یا ٹی وی پہ بیٹھا رہا؟
جب میں نے اس کو کال دیا اذان کے روپ میں، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تو میری نعمتوں کے استعمال کے بعد میری آواز پہ آیا یا ناشکرہ مزاج تھا، یہ دوسری عدالت سے ٹیسٹ ہوگا، کیس ہوگا کہ یہ آدمی کیا کرتے ہو۔ دوسری عدالت میں سب سے پہلے جس سوال کا دیکھا جائے گا وہ ہوگا 5 وقت کی نماز۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں، روزہ ہر ایک پہ نہیں، حج ہر ایک پہ نہیں، جہاد ہر ایک پہ نہیں، انفاق ہر ایک پہ نہیں، یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، ہر آدمی کے لیے الگ ہے۔ بوڑھا غریب کے لیے حج نہیں ہے، کمزور کے لیے جہاد نہیں ہے، مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے، لیکن نماز ہر شخص کے لیے ہے۔ پہلا سوال حقوق العباد، حقوق اللہ کی کچہری میں یہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں لوح اعزاز میں 5 وقت کی نمازیں دیکھو۔ میں بوڑھا تھا، بیمار تھا، غریب تھا، مسافر تھا، سارے لیم ایکسکیوز ہوں گے، لنگڑے لولے بہانے ہوں گے، قیامت والے دن کوئی بہانہ نماز کے حوالے سے قابل تحسین نہیں ہوگا۔ تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے نماز، اگر نماز کسی آدمی کو ریلیکس کرتی، کوئی آدمی نماز سے ماورا ہو سکتا، تو 61 ہجری میں کرب و بلا کے میدان میں شہزادہ کائنات سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب اپنے سارے شہزادوں کا پاکیزہ خون اسلام کے اجلے شجر کے جڑوں میں ڈال چکے، تو اس وقت بھی نماز کا اہتمام کیا، یہ بتایا کہ حسینی وہ ہوتا ہے جو سخت سے سخت حالات میں بھی سجدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حسینی ہونے کا پیمانہ نعرے نہیں، دعوے نہیں، سٹیکر نہیں، علم نہیں، جھنڈے نہیں، بیج نہیں، حسینی ہونے کا دعویٰ 5 وقت کے اللہ کے حضور پیشانیوں کو جھکانا ہے۔ باقی سارے خانہ ساز خود فریبی کے دعوے ہیں، کرتے رہو، اور اگر اذان کے وقت مسجد میں نہیں گئے اور سینہ پورا بھرا ہوا ہے بیج سے اور سٹیکر سے اور نعروں سے اور دعووں سے، تو آسمان کا خالق دعووں کو نہیں، دلیل کو دیکھتا ہے، قول کو نہیں، عمل کو دیکھتا ہے، زبانی باتوں کو نہیں، اسلام کی پریکٹیکل تعلیمات کو دیکھتا ہے۔ زمین آسمان کا خالق کوئی جذباتی مخلوق نہیں ہے کہ نعروں سے بہل جائے، وہ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ اذان کے وقت مسجد میں نہ آنے والا فلک شگاف نعروں کے دعوے بھی کرے تو آسمان والے کے نزدیک رتی کے برابر اس کی وقت نہیں ہے۔ کہ امام علی مقام نے اگر اس وقت نماز نہ پڑھتے جبکہ سارا چمن کا پاکیزہ اجلا خون اسلام کی جڑوں میں جا چکا تھا، کربلا کے ریت کی اگر نماز نہ پڑھتے تو 100 قسم کی تعویلیں کی جا سکتی تھیں، لیکن اس وقت سجدہ کر کے نماز پڑھ کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حجت قائم کر دی کہ اگر نماز کے معاف ہونے کا کوئی چانس ہوتا تو حسین ابن علی پہ ہوتا۔ تو حقوق اللہ کی کچہری میں پہلا سوال یہ پیش ہونے کے بعد ہوگا، اگر نماز ٹھیک ہے، اگر نماز میں گڑبڑ ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، تو باقی چیزوں کو چیک بھی نہیں کیا جائے گا۔ حسن بصری کا ایک قول سنا کے میں تیسری کچہری کی طرف جاتا ہوں۔ حسن بصری کا اس قول کو آپ جو دوست بیٹھے ہیں جہاں تک آواز جاری ہے دھیان سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان پہ ناراض ہوتا ہے، مسلمان پہ، ٹپیکل مسلمان پہ ناراض ہوتا ہے، اس کی کسی عادت کی وجہ سے، دیکھنے، بولنے، سننے، سوچنے کی وجہ سے، تو اس کی سزائیں تجویز کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں مختلف تعزیرات ہند میں یا تعزیرات پاکستان میں مجرموں کے لیے الگ الگ دفعات ہیں، 314 ہیں، 315 ہیں، 353 ہے، 302 ہے، 307 ہیں۔ آسمان کا خالق مسلمانوں پہ ناراض ہو کر جب اس پہ دفعات جاری کرتا ہے، اس کو یہ کر دو، یہ کر دو، سب سے آخری اور شدید سزا یہ ہوتی ہے کہ تیری سزا ہے نواہ سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ اس آدمی کو سجدوں کی لذت سے محروم کر دو۔ جو شخص کسی وجہ سے 5 وقت کے سجدوں سے محروم ہے، آسمان کی بادشاہت میں اس پہ 302 لگ چکا ہے۔ عمار ہے، خان ہے، نواب ہے، سیٹ ہے، ایم پی ہے، بریگیڈیئر ہے، جنرل ہے، ڈی سی ہے، چودھری ہے، جو بھی ہے، جس کو کسی گناہ کی، اور یہ چھوٹے گناہ نہیں، مائنر گناہوں پہ اتنی بڑی سزا نہیں ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم اللہ فراموش کرتا رہتا ہے، لیکن جب گناہوں کا آدمی کرونک پیشنٹ بن جاتا ہے، ہیبچول بن جاتا ہے، اور آسمان کا خالق دیکھتا ہے کہ یہ یو ٹرن لینے والا نہیں ہے، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو سجدوں سے محروم کر دو۔ سجدوں سے محرومی آسمان کی بارگاہ میں سب سے بڑے مجرم ہونے کا ثبوت ہے۔ دوسری کچہری جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑے گا اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، بڑھاپا، بیماری، سفر، معذوری، تنہا، کچھ بھی، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تیسری کچہری جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہوگا اور لازم گزرنا ہوگا، جس طرح جہاز کی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے جہاز کا محکمہ، اے ایس ایف والے یا جہاز ایئرپورٹ والے مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، کہیں پہ ایئرپورٹ، کہیں پاسپورٹ چیک ہو رہا ہے، کہیں سامان چیک ہو رہا ہے، کہیں ٹکٹ چیک ہو رہی ہے، کہیں جسم چیک ہو رہا ہے۔
اسی طرح جنت الفردوس میں ڈالنے کے لیے ان ٹیسٹوں سے گزرنا ہر مسافر کو لازمی ہے۔ میرے ساتھ اے ایس ایف کا ڈائریکٹر تھا، میں لندن سے واپس آ رہا تھا تو وہ مجھے ملنے کے لیے جہاز میں آیا۔ جب میں داخل ہوا تو مجھے ان کو بھی ان کے عملے نے، اے ایس ایف جو ان کے ملازم تھے اور جونیئر موسٹ تھے، انہوں نے اپنے ڈائریکٹر کو چیک کیا، تھورولی چیک کیا۔ مجھے کہنے کہ پروفیسر صاحب ڈائریکٹر کیا کوئی بھی ہو، جہاز تک پہنچنے کے لیے پائلٹ کو بھی چیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، امام ہے، سخی ہے، محدث ہے، علامہ ہے، شاہ ہے، سید ہے، راجپوت ہے، ہر ایک کو حقوق اللہ کی کچہری میں جانا ہوگا، ہر ایک کو ایمان اور کفر کی کچہری میں پیش ہونا ہوگا۔ اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے۔ تیسرا کچہری وہ حقوق العباد کی ہے کہ بندوں کے ساتھ اس آدمی کا رویہ کیسا تھا، مسلک کے ساتھ نہیں، قبیلے کے ساتھ نہیں، جغرافی خطوں کے ساتھ نہیں، ہم ذوق کے ساتھ نہیں، اولاد آدم کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ باقی ہر آدمی کا اپنی مرضی ہے کون سا مسلک لے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے تیسری عدالت میں پیش کرنے کے بعد چیک کیا جائے گا اور تھرولی چیک کیا جائے گا اور اندر بحث سے چیک کیا جائے گا کہ اس کے بندوں کے ساتھ رویہ اور ڈیلنگ کیسی تھی، بیوی کے ساتھ کیسی تھی، باپ کے ساتھ کیسی تھی، رشتوں کے ساتھ کیسی تھی۔ میں آ جا رہا تھا تو میں ایک چیز راستے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اکثر نعت خوان حضرات یا ٹریکٹروں کے پیچھے یا بسوں کے پیچھے ماں تیری عظمت کو سلام، ماں کی دعا کا صلہ، یہ جو کچھ ملا ہے ماں کی وجہ سے ملا ہے، یہ فکر اسلامی نہیں ہے، بی شور۔ اہم اربع کے نزدیک عظمت کے اعتبار سے باپ زیادہ ہے، عقیدت کے اعتبار سے ماں زیادہ ہے۔ اس پہ اجماع اور حدیث میں آتا ہے جنت کا سب سے بہترین دروازہ باپ کی اطاعت سے کھلے گا۔ تو یہ جملہ ہمارے ہاں کیسے آیا، یہ ماں کی دعا، یہ ماں کی دعا، یہ ماں کی دعا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا عیسائیت میں مریم ماں کو ماں میری کہتے ہیں، مریم کو ماں کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کائنات میں جس کو خیر مل رہی ہے ماں مریم کی نظر سے مل رہی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، جس طرح ہمارے عقیدہ ہے کہ جو خیر مل رہی ہے اللہ کے فضل سے مل رہی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور بیسک عقیدہ ہے کہ جو بھی خیر، کسی کو اولاد ملی، نوکری ملی، صحت ملی، گھر ملا، فلاں فلاں، ہر خیر ماں مریم کی وجہ سے ملی۔ پھر وہ کہ جب کسی عیسائی سے پوچھ جائے کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں ماں مریم کی وجہ سے بہتر ہے، ماں مریم کی وجہ سے بہتر ہے، ماں۔ پھر آہستہ آہستہ ماں مریم چھوڑ دیا تو پھر ماں کی وجہ سے، ماں کا فضل ہو گیا، ماں کا کرم ہو گیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جملہ آیا جاتا ہے یہ انڈائریکٹ دنیا عیسائیت کا جملہ ہے، اسلام کا جملہ نہیں ہے۔ جانوروں میں نسب ماں کی طرف سے چلتا ہے، انسانوں میں نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے۔ یہ بھینس یہ کٹی کس کی بیٹی ہے تو ماں پوچھ جائے گی، یہ گھوڑی کے تو ماں۔ تو جانوروں کے اندر نسب ماں پہچان ہوتی ہے۔ یورپ میں چونکہ باپ کا پتہ کوئی نہیں، اس لیے یورپ میں جو کھانا پھیل کے جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، تو اس میں ماں لکھی جاتی ہے کیونکہ وہاں باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی غیر محسوس انداز سے ماں کا دعا، ماں کی دعا، حالانکہ یہ عقیدہ بنیادی طور پر دنیا عیسائیت کا ہے۔ مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی دعا ہے، کیونکہ اگر باپ نہ ہوتا تو ماں کیا کرتی؟ ماں کی عظمت، ماں، لیکن عظمت میں باپ زیادہ ہے ماں سے۔ ہمارے یہاں کچھ عرصے سے ماں کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ باپ بیہائنڈ دا کرٹن چلا گیا، باپ کو پوچھتا کوئی نہیں، باپ کی نظمیں کوئی نہیں، باپ کی تعریف کوئی نہیں، باپ کی حدیث کوئی نہیں، باپ کے فضائل کوئی نہیں، تو باپ ایک بھولی بسری داستان بن گیا۔ میں نے اس کو اس لیے کلیریفائی کر دیا کہ وہ لوگ جو غیر محسوس انداز سے یا محسوس انداز سے اس جملے کو بولتے ہیں، دراصل وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروموشن کر رہے ہوتے ہیں دنیا عیسائیت کے عقیدے کی۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ ماں باپ کی دعا ہے۔ تو تیسری کچہری جس سے مجھے آپ کو گزرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کیسے تھے۔ حقوق العباد میں بے شمار حق ہیں جو ہمارے گرد و پیش گھومتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی، رشتہ دار یا غیر مسلم، مظلوم، مجبور، مقہور، یہ انسانوں کی کیٹیگری۔ اس میں ایک حقوق العباد میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ مرحومین بھی قیامت والے دن پوچھیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی بیل پہ چڑھ کے جا رہا تھا، داندھ، تو بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا کھیتی باڑی کے لیے، نہ کہ سواری کے لیے۔ تو نے میری تخلیق کو مس یوز کیا، میرے پیدا کرنے کے خلاف تو نے مجھے استعمال کیا، قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف دعویٰ کروں گا۔ تو جانور بھی پوچھیں گے۔ ان حقوق العباد میں ایک حق ہوتا ہے مر جانے والے کا حق کیا ہوتا ہے، چونکہ آج ہم ایک مرحوم کے حوالے سے جمع ہے۔
اور جتنے بھی آپ حضرات تشریف فرمایا تحت نظر کوئی بھی آدمی ہاتھ یہ بات میں چیلنج سے کر رہا ہوں، کوئی بھی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ پروفیسر صاحب میرے ساتھ کوئی مرحوم منسوب نہیں ہے۔ ہر آدمی کے سینے میں قبرستان آباد ہے۔ ایک قبرستان وہ ہوتا ہے جہاں ہم لاش دفن کراتے ہیں، ایک قبرستان وہ ہوتا ہے جو سینے کے اندر یادوں کے روپ میں دفن ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں، شام ڈھلے سونے گھر میں میلہ لگتا ہے، لے گئے وہ ساتھ ساری زندگی کی رونقیں، دل کا یہ عالم ہے ان کے فوت ہو جانے کے بعد، جس طرح دیہات کے اسٹیشنوں پہ دن ڈھلے ایک سکوت مزمحل گاڑی گزر جانے کے بعد۔ سوچ سوالی کر جاتے ہیں، آنکھیں خالی کر جاتے ہیں، دانش چھوڑ کے جانے والے صبح کالی کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو مر جاتے ہیں، جنہوں نے ہمیں وجود دیا، شناخت دی، علم دیا، پہچان دیا، نام دیا، تربیت دی، چھت دیا، گھر دیا، جسم دیا، رزق روزی کے وسائل دیے، زمین دیے، کیا ان لوگوں کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے؟ تو مدینہ منورہ میں بنو سلمہ کے ایک قبیلے نے یہ سوال کیا تھا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب مر جانے والوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے جو حق بتائے تھے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کرے چونکہ ہم حق مارنے والی قوم ہے بحثیت مجموعی، ہم زندہ لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے، جو کورٹ میں جا سکتے ہیں، جو بد دعا کر سکتے ہیں، جو گریبان پکڑ سکتے ہیں، جو فائر کر سکتے ہیں، جو پنچایت لگا سکتے ہیں، رہے وہ لوگ جو قبر کے تاکچوں میں فٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، ان کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بڑا مشکل ہے، ماں سوائے اس کے کہ قیامت کا خوف ہو کہ تیسری کچہری سے گزرتے ہوئے جہاں بیوی پوچھے گی، بچے پوچھیں گے، ماتحت پوچھے گا، استاد پوچھے گا، پڑوسی پوچھے گا، رشتہ دار پوچھے گا، بیوہ پوچھے گی، یتیم پوچھے گا، مسکین پوچھے گا، قیدی پوچھے گا، مقروض پوچھے گا، وہی پوچھنے والوں میں ایک مرحوم بھی ہوں گے کہ ہم نے تمہیں کیا کچھ دیا، کتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا تھا، تمہارے لیے بھرے پورے گھر تھے، تمہارے لیے رقبے تھے، تمہارے لیے بینک بیلنس تھے، تمہارے لیے گوڈ فارم تھے، تمہارے لیے آئس فیکٹریاں تھیں، تمہارے لیے یہ کچھ تھا، ظالموں تم نے ہمارا حق ادا کیا نہ کیا تو یقیناً گریبان پہ ہاتھ ہوگا، ڈیفینیٹ۔ تو مرنے والوں کا پہلا حق یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرنے والوں کا جنازہ پڑھا جائے۔ جنازہ کو برادری کا حق نہیں ہوتا، دوستی کا حق نہیں ہوتا، رشتہ داری کا حق نہیں ہوتا، یہ مرنے والے کا حق ہے۔ ہمارے ہاں کم نصیبی سے منتقم مزاج لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ میرے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا تھا ڈیفینیٹ میں بھی نہیں جاؤں گا، حالانکہ وہ باپ کے جنازے پہ نہیں آیا تھا تو اس نے دین کا حق مارا تھا، میں جو اگر نہیں جاؤں گا تو میں دین کا حق ماروں گا۔ مرنے والوں کے جنازے پڑھنا یہ آمنہ کے لال کی طرف سے ہے، کوئی برادری کی طرف سے نہیں ہے۔ جنازے پڑھے جائیں اور شوق سے پڑھے جائیں اور دل جمعی سے پڑھے جائیں، اور اس کو اس بنیاد پہ نہ، یہ کو بند کرنا بچہ، اس بنیاد پہ نہ کیا جائے کہ یہ میرے بھائی پہ نہیں آیا تھا، چچا پہ نہیں آیا تھا، ماموں پہ نہیں آیا۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، میں بیٹھا تھا مولانا طارق جمیل کے پاس تلمبہ میں، تو مجھے کہنے لگے میرا والد فوت ہوا تو میرا چچا مجھے کہنے لگا ہراج فیملی ترائے دیں کوئی نہ آئی، تم بھی ترائے دیں نہ جاوے نہ تو کوئی مر جاوے تھا۔ یہ مجھے خود سنانے لگے کہ مجھے کہنے لگے ہراج فیملی تیرے پیو دے مرن تے ترائے دیں تک میں وے درم کوئی نہ آئے، انہاں دا کوئی مر جاوے اور اللہ کرے مرے تے ترائے دیں نہ جاوے، انہوں نے پتہ لگے بے دیر نال آمن نال مرن نال دے زندہ رہن نال تے کے گزر دیے۔ لیکن یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، بی شور۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ مرنے والوں کا حق مرنے والوں سے بدلہ نہ لیا جائے، زندہ رہنے والوں سے لیا جائے، اس کو عزت سے، دعا سے، سوغات سے، منت سے رخصت کیا جائے۔ دوسرا حق مرنے والوں کا یہ ہے کہ مرنے والوں کے قرض ادا کیے جائیں۔ جابر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ صحابی ہیں، ان کے والد قرض چھوڑ کے فوت ہوئے، انہوں نے کہا بیٹا میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے قرض ادا کرنا ہے، اگر کچھ بچ جائے تو بہن بھائی تقسیم کر لینا، نہ بچے تو قرض پہلے ادا کرنا، تم ہاتھوں والے ہو، آنکھوں والے ہو، وجود والے ہو، لنگڑے لولے نہیں ہو، اپنا کما کے کھا لینا، مجھے قرضوں سے پاک کرنا۔ انہوں نے سارے قرض ادا کیے، پھر کہا 4 سال تک حج کے موقع پر میں اعلان کرتا رہوں گا، کسی نے اگر میرے باپ سے قرض لینا تھا تو لے لے، 4 سال تک اگر کسی نے کوئی کلیم نہ کیا تو میراث تقسیم ہوگی۔ مرنے والے کا حق ہے کہ اس کو قرضوں کے بوجھ سے اتارا جائے۔ پانی سے غسل دے دیں لیکن قرض ادا کر کے غسل نہ کریں تو پانی کے غسل کا فائدہ کوئی نہیں۔ زمزم سے غسل دیں، غلاف کعبہ میں دفن کریں، بیت اللہ کے اندر دفن کریں، 50 لاکھ حاجی اس کا جنازہ پڑھیں، 1 کروڑ قرآن پڑھ دیں، کعبہ کے رب کی قسم مقروض کی بخشش نہیں ہوتی جب تک قرض ادا نہ کریں۔ بی شور، پیسے ٹکے ان بنیادوں پر مقروض کی بخشش نہیں ہوتی۔ مقروض کی بخشش کے لیے لازم ہے کہ قرض ادا کیا جائے۔
قرض کے گناہ کو کائنات کی کوئی نیکی دھو نہیں سکتی۔ آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا ایک صحابی کا، تو جنازہ پڑھاتے ہوئے کھڑے ہوئے تو ایک آدمی نے کہا اس نے میرے 3 درہم یا 4 دینار دینے تھے، تو آپ مصلی امامت سے نیچے اتر آئے، اس لیے کہ جب تک قرض ادا نہیں کریں گے آمنہ کے لال کے جنازہ پڑھانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس لیے 2 ٹوک کہہ رہا ہوں کہ ہم قرض ہضم کر جاتے ہیں، مت رہیں اس سوچ میں کہ طواف، اشراق، اوابین، تہجد، مصلی، ٹوپیاں، جوتے، پگڑیاں یہ کام دیں گی۔ دنیا کی کوئی نیکی مقروض کے قرض کے داغ کو روح سے نہیں اتار سکتی۔ اس لیے شریعت نے کہا میراث کی تقسیم بعد میں کی جائے، پہلے قرض اتارے جائیں۔ تیسرا مر جانے والوں کا حق یہ ہے کہ مر جانے والوں کی نیکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اگر وہ غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مدارس کو، اہل نظر کو، اہل دل کو دیتا تھا، یا کوئی نیکی کی شمع اس نے جلا رکھی تھی، تو اس نیکی کی شمع کو میراث سمجھ کے بجھنے نہ دیا جائے۔ جس طرح اس کے رقبے کے وارث، گائے بھینس کے وارث، مکان کے وارث، پلازوں کے وارث، فیکٹریوں کے وارث، مرلوں کے وارث، بینک بیلنس کے وارث یا ٹومبوں کے وارث، اسی طرح مرنے والے کی نیکیوں کو سنبھالنا بھی زندہ رہنے والوں کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں کہ جس نماز پہ وہ ماں جی نفل پڑھتی تھی وہ نماز مسجد میں بھجوا دو، وہ مصلی بچھایا جائے، وہ تسبیح پڑھی جائے، وہ قرآن کھولا جائے، یہ بھی مر جانے والوں کا حق ہے اور زندہ رہنے والوں کا فرض ہے۔ چوتھا حق مر جانے والوں کا یہ ہے کہ مر جانے والوں کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ میرا نظریاتی اختلاف تھا، مسلکی اختلاف تھا، فقہی اختلاف تھا، جغرافیائی اختلاف تھا، وہ ہو گیا، اب وہ ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں رہا، لیو اٹ، چھوڑ دو اس کو۔ مر جانے والوں کو کرٹیسائز نہ کیا جائے، تنقید نہ کیا جائے، نقص نہ نکالا جائے، اس سے مر جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابو جہل کتنا ظالم انسان ہے، آپ نے فرمایا تھا میرے بھائی موسیٰ کا فرعون اتنا سخت نہیں تھا جتنا میرا فرعون سخت تھا، یعنی ابو جہل۔ 8 ہجری کو ان کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے مکہ مکرمہ آیا، تو اب فرمایا اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب ابو جہل کے برا ہونے میں، کافر ہونے میں، دوزخی ہونے میں، کرپٹ ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں کہ آپ نے فرعون سے بڑا فرعون قرار دیا، لیکن آپ فرمایا کہ ابو جہل کو اکرمہ کے سامنے برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ اکرمہ کے ایک جذباتی اٹیچمنٹ تو ہے نا، ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہے نا، اس کا باپ تو ہے، اکرمہ بن ابی جہل تو ہے، لہٰذا اگر اکرمہ کو کرٹیسائز کرو گے تو زندہ رہنے والوں کو دکھ تو ہوگا نا۔ اسلام کسی درجے کا دکھ دینے کے روادار نہیں ہے۔ آپ نے منع کر دیا کہ ابو جہل کو، تو مرنے والوں کا حق یہ ہے کہ اب وہ دفاع نہیں کر سکتے، اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں وہ بول نہیں سکتے، لہذا چھوڑ دو اس کو، جب ذکر ہے اس کو معاف کر دو۔ بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں قبرستان سے گزریں تو یہ دعا پڑھ دیا کریں، اللہ یہ قبرستان والوں میں کوئی شخص اگر میرے وجہ سے عذاب میں ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے تھے، عزت پہ حملہ کیا تھا، غیبت کی تھی، میں نے معاف کر دیا۔ عین ممکن ہے کل جب ہم قبرستان میں ہوں گے تو کوئی گزرنے والا دیوانہ ہمارے متعلق بھی یہی کہہ دے گا جو ہم نے کسی کے متعلق کہا، کیونکہ یہ رویے اور جذبات اور دعائیں نیندرا ہوتی ہیں، آنے والے بھی نیندرا ڈال دیتے ہیں، چھوڑ دو اس کو۔ پھر مرنے والوں کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے ڈوبنے والا کس بے بسی کے ساتھ ڈوبتے ہوئے تنکے کو شہ تیر سمجھ کے ہاتھ ڈالتا ہے، تمہاری دعائیں مغفرت کا مرنے والے یوں صدیوں تک انتظار کرتے ہیں۔ دعائیں مغفرت کے کئی طریقے ہیں، ایک یہ جو آج میاں صاحبان نے کہ یہ ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، ایک اور شاندار طریقہ جو اپلیکیبل ہے، اپروچیبل ہے، میں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں، وہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے، بڑا سدا بہار طریقہ ہے، ایور گرین طریقہ ہے، لاسٹ لانگ یعنی بہار آشنا طریقہ، وہ میں عرض کرتا ہوں اگر اللہ توفیق دے، چونکہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ نیکی آدمی جذبات پہ، پیسوں پہ، چودراہٹ پہ، سرداری پہ نہیں لیتا، اللہ کی توفیق کے ساتھ نیکی ممکن ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتوں کے آخر پہ جب آپ کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو آپ ایمانداری سے کہیں کہ 5 وقت میں فرض پڑھنے والا، سنتے پڑھنے والا، آخری قعدے میں درود شریف کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس سے زیادہ دنیا میں مغفرت کی دعا کوئی کر نہیں سکتا۔ باقی یہ ہمارے جو اجتماعات ہیں یہ ہمارے علاقائی کٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے
اپنے مرحومین کو دعائے مغفرت کریں تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور جب نماز قبولیت کی پیک پہ پہنچتی ہے تو اس وقت دعا پڑھیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ پھر مرنے والوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے۔ سائنس کی ایجادات نے کتنے مغیبات کو مشاہدات میں بدل دیا۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ اس کو ہم آج کہہ سکتے ہیں ایزی لوڈ کروایا کریں۔ جو ہم کندھا دیتے ہیں، کندھا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا بوجھ ہمارے اوپر۔ کندھا کو رسم دنیا نہیں ہے، کندھا دینے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا بوجھ میرے اوپر، اب تمہیں بھیجنا دوپہر شام کا کھانا میرے ذمہ رہا۔ ایصال ثواب کیا کریں باقاعدہ آپ نے، اور یہ ایصال ثواب کا اعزاز صرف اس امت کو ہے، پہلی امتوں کو نہیں تھا۔ یہودی کی قبر پہ تورات پڑھ دو، عیسائی کی قبر پہ انجیل پڑھ دو، داؤد کے ماننے والوں کی قبر پہ زبور پڑھ دو، ایک نیکی بھی کنورٹ نہیں ہوتی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پریشان تھے، جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں؟ کہا جی اس لیے کہ میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، 60 سال 65 سال عمر چھوٹی عمریں ہیں، چھوٹی عمر میں نیکی کا چانس کم ملے گا۔ جب نیکی کا چانس کم ہوگا تو قیامت والے دن بڑی عمروں والے لمبی نیکی لے جائیں گے۔ تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ میری امت کی نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوگی۔ تو اس پہ جبریل نے کہا، اللہ نے کہا ہے کہ اگر مرنے والوں کے بعد زندہ رہنے والے مرنے والوں کو ایزی لوڈ کروائیں تو وہ بھی ہم زندہ رہنے مرنے والوں کے نامہ اعمال میں پہنچا دیں گے۔ جانے والے فاتحہ پڑھ جانا خدا کے واسطے، کل تو بھی مجبور ہوگا اس دعا کے واسطے۔ تو یہ کوشش کی جائے کہ مرنے والوں کو کچھ نہ کچھ بھیجا جائے، کسی روپ میں بھیجا جائے۔ اور اگلا حق یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے، چھوٹے بڑے زمیندار، تاجر، کاشتکار، ملازم، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرا ہوا یقیناً منسوب ہے، اور ہر ایک سے قیامت والے دن جب بندے پوچھیں گے تو یہ بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا حق ادا کیا نہ کیا۔ مرنے والوں کا سیکنڈ لاسٹ حق یہ ہے کہ مرنے والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا بنایا جائے۔ بھائی مر جاتا ہے تو بھتیجے ہیں، بہن مر جاتی ہے تو بھانجے ہیں، ماں مر جاتی ہے تو خالہ ہے، باپ مر جاتا ہے چچا ہے۔ ہر مرنے والا آگے رشتوں کے ایک حسین جال چھوڑ جاتا ہے، ان رشتوں کے ساتھ تعلق بنایا جائے، گہے بگہے خیر خبر لکھی جائے، آیا جائے، دکھ سکھ میں شریک ہو جائے، ان کی پریشانیاں دور کی جائیں۔ آپ رشتوں کا لحاظ رکھنے کا اندازہ کریں کہ 8 ہجری کو فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف ہوا۔ طائف والوں نے اللہ کے محبوب پہ سختی کی انتہا کر دی۔ جب طائف والوں نے انتہا کی تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جی ان کے درخت کاٹو، وہ قلعے میں بند تھے، ان کے درخت کاٹو۔ درخت کٹنے لگے طائف والوں کے، تو انہوں نے کہا آپ کو رشتہ داری کا واسطہ، آپ مہربانی فرما کر ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے درخت نہ کاٹے۔ تو جب یہ فکر آپ نے سنا طائف والوں کا قلعوں کے اوپر سے، فرمایا بھی ان کے درخت کاٹنے بند کر دو۔ صحابہ نے خیمے اٹھائے، اونٹوں پہ رکھے، وہاں سے چلے حنین میں آئے، فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پوچھا اللہ کے محبوب آپ کی طائف والوں کے ساتھ رشتہ داری کی نوعیت کیا تھی؟ چونکہ آپ کے ننیحال تو مدینہ منورہ، سیدہ آمنہ مدینہ منورہ سے تھی، سیدنا عبداللہ مکہ مکرمہ کے تھے، آپ کے نانا وال مدینہ کی تھی، آپ کے دادا وال مکہ مکرمہ کے تھے۔ طائف والوں نے جو رشتہ داری کا واسطہ دیا تو کون سی رشتہ داری تھی؟ تو آپ فرمایا میری جو چھٹی ماں تھی نا وہ طائف سے آئی تھی۔ یعنی رشتوں کو جوڑنا مرنے کے بعد، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ ماں پھر ماں پھر ماں پھر ماں پھر ماں، پھر چھٹی ماں کا ہماری اردو زبان میں کوئی نام ہی کوئی نہیں۔ ماں ہے، نانی ہے، پڑنانی، اس کے بعد پھر تکلف آتی ہیں، بیتو کے نام ہی ہیں، رشتہ کوئی نہیں۔ تو آپ فرمایا چھٹی ماں طائف سے آئی تھی، اور اس طائف کی ماں کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے طائف والوں کی جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ دیا۔ اور لاسٹ ون حق یہ ہے مر جانے والوں کا کہ مرنے والوں کے دوستوں کے ساتھ بھی تعلق بنا کے رکھا جائے۔ ماں مر گئی تو اس کی سہیلیاں تھیں، باپ مر گئے تو اس کے دوست تھے، بھائی مر گئے تو اس کے دوست تھے۔ نئی نسل سے ممکن نہیں ہے، موبائل کے آنے کے بعد نسلوں کا لحاظ ختم ہو گیا، تعلقات کے سارے درخت خشک ہو گئے۔ موبائل نے آ کے ایسولیشن دی ہے، تنہائی دی ہے، بے نیازی دی ہے، بے رغبتی دی ہے، انسانوں سے دور ہونے کا جذبہ دیا ہے۔ لیکن موبائل کے آنے سے پہلے ہمارے جذبوں میں یہ شامل تھا کہ رشتوں کو سلامت رکھا جائے۔ تو جو مر جاتے ہیں لوگ، ان کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ خیال رکھا جائے۔ آپ اندازہ کریں مدینہ منورہ میں ایک ایجڈ خاتون، بوڑھی خاتون، کبھی کبھی اللہ کے محبوب سے ملنے کے لیے مکہ سے آتی تھی۔ جب وہ آتی تو اللہ کے محبوب اتنا اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، مکہ کی مدینہ کی سوغات دیتے اور مدینہ کی چیزیں دیتے، تحائف دیتے، اور جب تک وہ رہتی آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔
ایک دن مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ خاتون جب بھی آتی ہے آپ اوور ڈیو پروٹوکول دیتے ہیں, VVIP پروٹوکول دیتے ہیں, یہ خاتون کون ہے کہ جب بھی آتی ہے تو آپ SOS لگا دیتے ہیں اور کسی کو ملتے نہیں ہیں, اور جو مدینے کی سوغاتیں ساری دسترخوان پہ ڈھیر کر دیں, یہ کون عورت ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی, مکہ مکرمہ سے ملنے کے لیے آتی ہے. جب مکہ سے چلتی ہے تو جبریل اس کے آنے سے پہلے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب خدیجہ کی سہیلی آ رہی ہے, اور اللہ خدیجہ کی سہیلی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو آپ نے پوچھا صحابہ نے کہ کیا یہ جو حسن سلوک ہے یہ صرف سیدہ خدیجہ کی سہیلی کے لیے؟ آپ فرمایا نہیں, ہر مسلمان کے مر جانے والوں کے دوستوں کو سنبھالا جائے. تو بھائی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں میں نے اور آپ نے اس پائپ لائن سے گزرنا ہی گزرنا ہے. پیدا نہ ہوتے تو نہ مرتے, اب پیدا ہو گئے تو بچتے بچتے, آج تو مرتے مرتے بچے تو بچتے بچتے مر جائیں گے. ہمارے جنگ کے شہر ہیں فوت ہو گئے, ان کی نظم میں اکثر اس موقع پہ سنایا کرتا ہوں, آخر پہ میں نظم سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں دنیا میں ہر انسان ایک گڈا ہے. گڈے کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, ہمارے جنگ کی زبان میں ہوتا ہے فلاں بندے دی گڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے. تو فیصلہ بعد چاہتے ہیں جن کی گڈی چڑھ جائے انہوں پیچے بڑے جلدی لگ جاندے. میں جدوں سنا نا فلاں دی گڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے, میں سوچنا ہوں تقدیر دے پیچے چے کرم والا آیا کہ آیا, کیونکہ قدرت دیر تک چڑھی ہوئی ہیں گڈیاں نو برداشت نہیں کرتی. یقین جانو جن دے متعلق فکر سنو نا بڑی گڈی چڑھی ہوئی ہے وہ دنوں دا محتاج ہے, کیونکہ قدرت صرف گڈی اپنی پسند کرتی ہے, باقی گڈی چڑھی پسند کوئی نہیں کرتی. وہ تو آدھا بھائی دنیا بندے کے ہر بندہ گڈ ہے. تو اس نظم لکھی کچی تیری ڈور وے گڈیا نہ لا ایڈا زور وے گڈیا, وادی ڈھاک تے پینگ جھٹائیے اپنی چا اوقات بھلائیے, تے جیڑا وادی ڈھاک تے چڑھیا موڑو سنگتاں نال نہ رلیا. ڈوری ایک دن ٹوٹ وینا ہے تیرا سب کچھ لٹ وینا ہے, تو اسمان تو ڈھاسیں گڈیا ہاتھ پرایاں آسیں گڈیا, تیریاں کرسن لیراں لیراں کوئی نہ آ کے دیسی دھیرا. تو کئی پھنے خان اڈاری بھوگ کے ٹر گئے اپنی واری, پیر مٹی وچ دھر گئے گڈیا کیڑیاں دا ڈھڈ بھر گئے گڈیا. اے وقتی رہن بسیرا نہ ہے تیرا نہ ہے میرا, اے ٹردا پھردا ڈیرا کل ہے تیرا اج ہے میرا. اے وقتی ریاض ٹھکانا ایتھے پھر نہ ول کے آنا, اجے ویلے سوچ بسوریا حالی تیرا کچھ نہیں بھریا. جد اٹھ ویسی پانی دانا کم نہ اسی مڑ پچھتانا, گڈیا تیرے نک چ نتھے جیندا سیرا پرایاں ہاتھ, تینوں مرضی نال نچائندے تیری ناچ تے بھنگڑا پیندے, تینوں لارے جھوٹے دیندے تو جاتا ہن جھوٹے دیندے. فیصلہ آباد دے وچ جس گڈی نو پیچھے پی جاون مڑ پتنگاں نال رابطہ ٹوٹ ویندا ہے, تے مڑو گڈا کدیں ہلوڑ چ گیا, ججن چ گیا, بکین چ گیا, ککرن چ گیا, بالاں پھدیا, پاٹ پھوٹ چھوڑیا. میں اپنی گلی چ وینا جلے گڈا ترٹ کے آمدا 6 بچے بیک وقت پمدن, وہ پیلا کاغذ کدائیں, چٹا کدائیں, لکڑیاں کدائیں, دھاگا کدائیں, ڈور کدائیں. تو میں اس ویلے آخری شعر یاد آندا ہے جس ویلے بندے نو پیچا پی جاندا نا تقدیر دا, اور تقدیر دے پیچے دا یقین جنو علاج کوئی نہیں. غالب آدھا ممکن نہیں تقدیر کے چاک کو کرنا رفو, سوزن تدبیر گو ساری عمر سیتی رہے. جس لئے تقدیر دے پیچے پی جاندے مڑ تدبیراں دی سوئیاں کم نہیں کرندیاں. تو جس لئے پیچا بندے نو تقدیر دے پی جاندا ہے تو مار تو خان تو نواب تو سیٹھ تو چودھری تو وزیر تو MP تو MN تو بنویں دے لاش تے مڑ پتہ کی آتا ہے, مڑ آدھا میں تے امو کاگل چٹا پیلے رنگ نے دھوکھا دیتا. ہن پیلے رنگ کیڑن تو اتھو ود پیلے رنگ کون جاندا ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد و بارک وسلم.